بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق بیان۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے جو رسول بھیجے ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نہایت اہم مقام رکھتے ہیں۔ آپ علیہ السلام عراق کے چھوٹے شہر عور میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عزر تھا۔ عزر بت پرست تھا۔ وہ بت بنایا کرتا تھا اور بت خانے کا انچارج تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچا کرتے تھے کہ جو بت ان کا باپ اپنے ہاتھ سے بناتا ہے وہ ان کا خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ ان کے شہر کے لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سمجھانے کی کوشش فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان آپ کیوں ان بتوں کو خدا سمجھتے ہیں جو بول اور سن بھی نہیں سکتے؟ باپ آپ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے الٹا آپ کو ڈانٹنے لگا اور کہا کہ اے ابراہیم اگر تو میرے دین کے خلاف چلے گا تو میں تجھے سزا دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش تھی کہ وہ لوگوں کو اس بات پر قائل کریں کہ یہ بت کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کے لیے ایک موقع دیا۔ ہوا یہ کہ شہر کے تمام لوگ ایک میلے میں شرکت کے لیے شہر سے باہر گئے۔ وہ شہر میں رک گئے۔ سب لوگوں کے میلے میں جانے کے بعد آپ علیہ السلام بت خانے میں گئے۔ وہاں ایک بڑا بت اور کئی چھوٹے بت تھے۔ آپ علیہ السلام نے کلہاڑا لے کر سب چھوٹے بتوں کو توڑ پھوڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے ہاتھ میں لٹکا دیا۔ جب لوگ میلے سے واپس آئے اور بت خانے میں گئے تو اپنے بتوں کا یہ حشر دیکھ کر بہت غصہ ہوئے۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ کام حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے تو قوم کے لوگوں نے انہیں بلایا اور پوچھا کہ بتوں کو کس نے توڑا ہے؟ آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بڑے بت سے پوچھو۔ انہوں نے کہا تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے بے بس بتوں کی عبادت کرتے ہو۔ لوگ آپ علیہ السلام کی بات سن کر شرمندہ تو ہوئے لیکن بت پرستی پر اڑے رہے اور فیصلہ کیا کہ لکڑیاں جمع کی جائیں اور ان میں آگ جلانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلتی ہوئی آگ میں پھینکا جائے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس جلتی ہوئی آگ میں پھینکا گیا، لیکن جب آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو بچا لیا۔ آگ سے نکلنے کے بعد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی تبلیغ جاری رکھی۔ آخر جب اپنے وطن میں ان کی مخالفت بڑھتی گئی اور لوگ درپے آزار ہوئے تو وہ اپنی بیوی سارہ اور اپنے پیارے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے اور مقام کنعان یعنی فلسطین میں جا کر مقیم ہوئے۔ وہاں کچھ ایسی برکت ہوئی کہ آپ بڑے مالدار ہو گئے اور ہزاروں مویشی جمع ہو گئے۔ آپ کی اولاد میں حضرت اسحاق علیہ السلام اسی علاقے کے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں رہائش اختیار کی اور انہی کی اولاد میں سے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں۔ ہم عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرتے ہیں، وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم ہوا۔ آپ علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی توحید کی اشاعت کے سلسلے میں بڑی تکالیف برداشت کی ہیں، یہاں تک کہ ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ آپ علیہ السلام نے ان تکالیف کو برداشت کیا اور بڑا صبر کیا۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ دین اسلام کے لیے آنے والی تکالیف پر صبر کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔